कायनातीज, एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स या एक्सो प्लैनेट्स या ऐसे सैयारे जो दूसरे सितारों के गिर्द घूम रहे हैं, अब वो काफ़ी तादाद में एस्ट्रोनॉमर्स ने उनको दरियाफ्त किया है। बल्कि इस वक्त 4000 से ज़्यादा एक्सो प्लैनेट्स दरियाफ्त हो चुके हैं और इसमें से बहुत सारे जो हैं वो सूरज जैसे सितारों के गिर्द हैं, बल्कि ज़्यादातर जो हमारा इंटरेस्ट है वो ऐसे सैयारों को तलाश करना है जो हमारे अपने ज़मीन जैसे हों और ऐसा सोलर सिस्टम या ऐसा निज़ाम शमसी जो हमारे जैसा हो। लेकिन बहुत सारे इस किस्म के एक्सोप्लैनेट्स काफ़ी अजीबो गरीब किस्म के भी हैं। बल्कि मैंने अभी एक कायनाती समोसे की भी एपिसोड की थी जिसमें 5 जो एग्जॉटिक एक्सोप्लैनेट्स हैं मैंने उसके ऊपर फोकस किया था, जिसमें एक वो भी शामिल था कि जो एक्सोप्लैनेट बगैर सितारे के भी है। तो भी एक अजीबो गरीब किस्म का एक सिस्टम दरियाफ्त हुआ है। इस दफ़ा ये एक सैयारा जो है वो एक वाइट ड्वार्फ के गिर्द घूम रहा है। अभी बात करते हैं कि वाइट ड्वार्फ क्या होता है। अगर आपको इसका नाम पता करना है तो ये है WD1856+3541 वगैरह वगैरह, इसकी आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन खाली यही चीज़ अजीब नहीं कि ये सैयारा जो है वो एक वाइट ड्वार्फ के गिर्द है, बल्कि ये जो सैयारा है उसका साइज इस सितारे से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये अजीबोगरीब किस्म का सिस्टम है और ये पहली दफ़ा है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने कोई सैयारा एक वाइट ड्वार्फ के गिर्द तलाश किया है। तो अब ये वाइट ड्वार्फ क्या होता है? दरअसल ये एक डेड स्टार है, ये एक कोर है जो बच जाता है सितारे का। किस किस्म के सितारों का? हमारे सूरज जैसे सितारों का। हमारा सूरज जो है आज से 6-7 अरब साल के बाद अपनी जो ज़्यादातर गैसेस हैं वो उसकी रिलीज़ हो जाएंगी और उसके बाद उसका एक कोर बचेगा जिसका साइज तकरीबन ज़मीन जितना होगा और उसकी डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा होगी, बल्कि वाइट ड्वार्फ्स की डेंसिटी जो है वो तकरीबन एक एटम के डेंसिटी के बराबर है। और ये हमारे सूरज का मुस्तकबिल है और ऐसे वाइट ड्वार्फ्स जो हैं वो फिर हमेशा रहते हैं और वो ठंडे होते जाते हैं। अब इस सिस्टम में ये जो वाइट ड्वार्फ है उसका जो मादा है या उसका जो मास है वो हमारे सूरज से तकरीबन आधा गुना है, यानी कि 0.5 सोलर मासेस। मगर उसके गिर्द जो प्लैनेट घूम रहा है, जो सैयारा घूम रहा है, वो हमारी ज़मीन से 10 गुना ज़्यादा है साइज में, तकरीबन जुपिटर के साइज जितना वो सैयारा है। तो आप सोचें कि वो जो सितारा है वो हमारे ज़मीन जितना और जो उसके गिर्द सैयारा घूम रहा है वो उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा। अब उस सैयारे का मास कम है, तो मेन जो मास है वो वाइट ड्वार्फ में है, लेकिन उसका जो डायमीटर है वो अपने सितारे से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये जो बड़ा सारा सैयारा है वो अपने वाइट ड्वार्फ के काफ़ी करीब ऑर्बिट कर रहा है, बल्कि वो सिर्फ 3 मिलियन किलोमीटर्स के फासले पर है मरक्यूरी के मुकाबले में, हमारे अपने सूरज के, हमारे अपने निज़ाम शमसी में उससे भी कहीं ज़्यादा करीब। बल्कि इसको सिर्फ 34 आवर्स लगते हैं, 34 घंटे एक चक्कर लगाने में। और इसको डिटेक्ट किया है टेस स्पेसक्राफ्ट में, जिसका नाम है द ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। और उसका मकसद, उसका काम जो है वो एक्सोप्लैनेट्स को दरियाफ्त करना है। अब वो किस तरह से दरियाफ्त करती है? वो इक्लिप्सिंग मेथड है जो केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने भी यूज़ किया था और ये काफ़ी कॉमन मेथड है। और बेसिकली वो किस तरह से डिटेक्ट होती है कि अगर सैयारा जो है वो सूरज के आगे आए, सैयारों को दरियाफ्त करना मुश्किल है क्योंकि सैयारे जो हैं वो खुद अपनी बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं देते, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ज़्यादातर लाइट। तो जो सितारा है उसको आप तलाश कर रहे हैं, तो अगर सैयारा अपने सितारे के आगे से गुजरे तो सितारे की रोशनी थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी उसमें डिप आती है। तो ये जो डिप है वो केपलर स्पेसक्राफ्ट भी तलाश कर रही थी और अब ये टेस स्पेसक्राफ्ट है वो भी यही डिप
تلاش کر رہی ہے۔ تو عموماً یہ جو ڈپ ہے ستارے کی روشنی کا، یہ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے یہ اسپیس کرافٹ جو ہیں وہ اسپیس میں جاتی ہیں تاکہ اس کو بہت ایکیوریٹلی وہ ڈیٹیکٹ کر سکیں۔ تو نارملی یہ جو ڈپ ہوتی ہے وہ 1%، 1% کے قریب وہ تھوڑی سی لائٹ ڈپ ہوئی، اور اسٹرانومرز کو بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ وہ واقعی وہ جو ڈپنگ ہے وہ ایک سیارے کی پیسنگ کی وجہ سے ہے۔ اب یہ جو سسٹم ہے جیسا کہ آپ گیس کر سکتے ہیں، جس میں سیارہ جو ہے وہ سائز میں کافی بڑا ہے اور اپنے سورج کے کافی قریب، تو اس لحاظ سے تو ڈپ کافی زیادہ ہوگا، اور آپ بالکل صحیح کہیں گے۔ دراصل اگر اس کی اورینٹیشن بالکل ایج آن ہو تو یہ پورے ستارے کو ایکلپس کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کی روشنی بالکل ہمیں نظر نہ آئے تھوڑے دن کے لیے جب وہ سیارہ جو ہے وہ اپنے سورج کے آگے سے گزرے۔ لیکن یہ تھوڑا سا ٹلٹڈ ہے، تو ٹیس اسپیس کرافٹ نے ڈیٹیکٹ کیا کہ یہ جو ڈپ ہے وہ تقریباً 60%، 60% وہ ڈپ ہو رہی تھی۔ بلکہ جو آٹومیٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ واقعی یہاں پہ کوئی پلانٹ ہے یا نہیں، اس نے اس کو ڈسمس کر دیا تھا، کیونکہ خیال تھا کہ یہ کس قسم کا سیارہ ہے جس میں 60% ڈپ ہو رہی ہے۔ یہ تو بعد میں اسٹرانومرز نے دوبارہ سے اس ڈیٹا کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ ڈپ جو ہے یہ عجیب و غریب قسم کا سسٹم ہے اور یہ بہت بڑا سیارہ ہے ایک وائٹ ڈوارف کی گرد، اس وجہ سے یہ اتنی بڑی اس میں ڈپ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سسٹم بنا کیسے؟ یہ اتنا بڑا سارا سیارہ یہ ایک وائٹ ڈوارف کے اتنے قریب کیسے پہنچا؟ دراصل نارملی اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ وائٹ ڈوارفز کے قریب سیارے نہیں ہونے چاہیے، اور اسی وجہ سے اسٹرانومرز نے زیادہ ڈیٹیکٹ نہیں کیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے جیسے ستارے کا جب اختتام ہونے والا ہوتا ہے تو وہ ایک بڑا ریڈ جائنٹ بن جاتا ہے، وہ ایکسپینڈ کرتا ہے شروع میں، اور ہمارے اپنا نظام شمسی آج سے 6-7 ارب سال کے بعد وہ جب ایکسپینڈ کرے گا تو اس کے جو قریبی پلانٹس ہیں مرکیوری، وینس، ارتھ، مارس، وہ غالباً اس کے اندر چلے جائیں گے، تو کوئی اور سیارہ اس کے کافی قریب نہیں ہو سکتا، وہ بچے گا نہیں۔ تو پھر یہ سیارہ جو ہماری زمین سے 10 گنا زیادہ بڑا ہے وہ اس وائٹ ڈوارف کے اتنے قریب کیسے ہے؟ تو خیال یہ ہے کہ شاید یہ سیارہ اپنے باہر کی طرف، آؤٹر سولر سسٹم کی طرف بنا تھا، جیسا ہمارا جوپیٹر اور سیٹرن وغیرہ جو ہیں وہ ہمارے اپنے نظام شمسی کے باہر کی طرف ہیں، اور وہاں پر اور بھی جائنٹ پلانٹس موجود تھے۔ مگر جب وہ ستارہ وہ ریڈ جائنٹ فیز کی طرف سے گیا تو وہ ڈی سٹیبلائز ہوا، اور اس نے غالباً شاید اپنے دوسرے سیاروں کے آربٹس کو بھی ڈی سٹیبلائز کیا ہو، اور اس کے انٹریکشن کی وجہ سے شاید یہ والا جو سیارہ ہے وہ اندر کی طرف تھوڑا سا آیا، اور باقی پھر یہ جو اوور ٹائم یہ جو وائٹ ڈوارف ہے اس کی گریوٹی نے اس کو اپنی طرف کھینچا، اور آج وہ اتنے ٹائٹ آربٹ کے اندر موجود ہے۔ سائنٹسٹ کا خیال ہے، یہ جو آتھرز ہیں جنہوں نے یہ پیپر پبلش کیا، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سب سے لائکلی سیناریو ہے۔ ایک اور تھیوری یہ ہے کہ یہ جو وائٹ ڈوارف ہے اس کے قریب ایک بائنری سٹار سسٹم ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ موجود ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ابھی کہ یہ جو وائٹ ڈوارف ہے وہ اس سسٹم کا حصہ ہے یا نہیں، یعنی کہ کیا وہ ٹرپل سٹار سسٹم ہے یا نہیں، یا شاید یہ خالی کوئنسیڈنس ہے کہ یہ جو وائٹ ڈوارف ہے یہ جو 2 ستارے ہیں ان کے قریب ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان بائنری سٹارز کی گریوٹی کی وجہ سے شاید دوبارہ سے آربٹس جو ہیں وہ ڈی سٹیبلائز ہوئے ہوں، اور یہ جو سیارہ ہے وہ اندر کی طرف آیا ہو۔ اور پھر تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ شاید کوئی اور ستارہ اس کے قریب آیا ہو اپنے اس ستارے کی لیٹر لائف میں، اور اس کے قریب سے گزرا ہو، اور اگین اس نے ان سیاروں کے آربٹس کو ڈسرپٹ کیا، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ اندر کی طرف آ گیا۔ تو ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ اس میں سے کون سا آئیڈیا جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ جو آتھرز ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ دوسرے جائنٹ پلانٹس جو کافی حد تک چانسز ہیں کہ موجود ہوں گے، ان کی پرٹربیشنز کی وجہ سے یہ اندر کی طرف آیا۔ اور ایک لحاظ سے یہ ہمارے لیے بھی ایک سیکھنے کی بات ہے کہ کیا پتا آج سے
6-7 ارب سال کے بعد جب ہمارا اپنا سورج ایکسپینڈ ہو رہا ہو تو جوپیٹر یا سیٹرن وغیرہ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اندر کی طرف مائگریٹ کر جائیں، اور پھر کوئی اور سویلائزیشن جو ہے وہ کہے کہ یار یہ وائٹ ڈوارف اس کے قریب جو ہے یہ اتنا بڑا سارا جوپیٹر موجود ہے۔